مدینہ کی پرسکون رات تھی۔ چاندنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبدوں پر ٹھہری ہوئی تھی، اور ایک شخص جس کے چہرے پر نور ایمان جھلک رہا تھا، سجدے میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ رب سے ہم کلام تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، جب پوری دنیا دشمن تھی مگر ایک دل مطمئن تھا۔ قرآن نے اسی لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کی روشنی، قربانی کی معراج اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیکر جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک جملے میں سمو دی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے معزز سردار، علم و حلم کے پیکر اور انتہائی شریف فطرت انسان تھے۔ ان کا دل نرم، نظر گہری اور طبیعت پاکیزہ تھی۔ جب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے تھے تو وہ بلا توقف کہتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ حق ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے ان کے لیے ایک لقب اترا، الصدیق، سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب ظلم اپنی انتہا پر تھا اور مکے کی گلیاں اذان توحید سے لرز رہی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے قدموں پر اپنی دولت، عزت اور جان سب قربان کر دی۔ انہوں نے صرف ایمان قبول نہیں کیا بلکہ ایمان کے تقاضے پورے کیے۔ جب مظلوموں کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو دہکتے پتھروں سے جلایا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہیں آزاد کر دو، قیمت میں ادا کروں گا۔ اور یوں ایک غلام نہیں، ایمان کی ایک علامت آزاد ہوئی۔ یہ تھی مال کی قربانی برائے ایمان۔ ہجرت کی رات، اندھیرا، خطرہ، تعاقب، لیکن ایک چہرہ روشن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہجرت کا حکم ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا، ہاں اے ابو بکر، تم میرے ساتھی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوف کے نہیں، محبت کے آنسو تھے۔ غار ثور کی رات کو جب دشمن قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لمحہ ایمان کی چوٹی تھا، جہاں خوف، محبت اور یقین سب ایک ہو گئے۔ مدینہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ان کے لیے زندگی بن گئی۔ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اینٹ رکھ رہے تھے، اور جب جہاد کے لیے نبی نے اعلان فرمایا تو انہوں نے اپنا سب کچھ لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی انتہا، عشق کی معراج اور دنیا سے بے نیازی کا اعلان تھا۔ جب رسول اللہ نے آخری ایام میں امامت کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں، تو گویا دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی کے بعد امت کی رہنمائی انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ محراب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں قرآن کی تلاوت گونجی، محبت اور فراق کے آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ رسول اللہ کا وصال ہوا، مدینہ کی فضا سوگوار، زمین خاموش اور آسمان بوجھل۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کہہ رہے تھے کہ جو کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرتے۔ یہ وہ ایمان تھا جس نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ خلافت ملی تو فرمایا، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، لیکن تم پر ذمہ دار ہوں۔ اگر میں سیدھا رہوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ قیادت نہیں، عبودیت اور عاجزی کا اعلان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ہمیشہ نبی کی یاد بسی رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ اور یوں مدینہ کی اس مقدس زمین میں آج بھی دو روشنیوں کا سنگم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ایمان صدیق، جو عقل سے نہیں دل سے سمجھ آتا ہے۔ یہ ہے قربانی صدیق، جو صرف دینے میں سکون پاتی ہے۔ اور یہ ہے محبت صدیق، جو دنیا کے ہر عاشق کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ کہانیاں نہیں، یہ ایمان کی وہ خوشبو ہیں جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے نور الحرمین، جہاں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حرمین شریفین اور ایمان و تاریخ کے سنہرے ابواب محبت، احترام اور روشنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔